बिल्कुल इस वक्त हम नॉर्थ कराची में मौजूद हैं और हमारे साथ टाउन चेयरमैन नॉर्थ कराची मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। उनसे तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक जानते हैं। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि सुई सदन की जानिब से जो यहाँ पे मुरम्मती काम के लिए खुदाई की गई है, ये कितना इसको अरसा हो चुका है, कितने दिन हो चुके हैं और आवाम की जानिब से आपको शिकायत मौसूल हो रही होंगी, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, सुई सदरन गैस वैसे तो तहसीन की जानी चाहिए कि वो पूरा नया सिस्टम डाल रहे हैं और ख़ुसूसन न्यू कराची के अंदर, नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर वो अपना पूरा पुराना सिस्टम निकाल के नया सिस्टम डाल रहे हैं। लेकिन मसला ये कि आप जब एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसे ठीक से नहीं किया जाएगा तो लोगों के लिए वो अजियत बन गया है। ये जिस जगह आप खड़े हैं, एक पतली सी गली है और इस पतली सी गली की सूरत हाल ये है कि आज 17वां दिन है खुदाई हुए। कई मरतबा इनके इंजीनियर्स को, इनके लोगों को बार बार हमने मुतला किया, उनके साथ आके विज़िट किए, उनसे कमिटमेंट ली कि आप इसको फौरी तौर पे ख़त्म करें। कल भी मैं शाम में यहाँ पे आया और इनके इंजीनियर को बुलाया, इनसे तय करवाया कि आज के दिन ये पूरी गली जो है क्लियर कर देंगे ताकि जो है वो लोगों को मुश्किल से लोग निकल सकें। लेकिन आज जब दोबारा आया हूँ 24 घंटे के बाद, तो कमोबेश वही सूरत हाल आज भी इस वक्त जो है मौजूद है और इस वक्त ज़ाहिर है कि टूट फूट है जिस तरह की थी। आप अंदाज़ा करें कि किस तरह लोग निकलेंगे घरों से। यानी अभी मुझे कल यहाँ लोगों ने बताया कि एक बुज़ुर्ग घर से निकले और उनका पैर फिसला और वो इस गड्ढे के अंदर गिर गए। तो इस तरह लोगों को अजियत में देना मुश्किल के अंदर डाल दिया है। और ये तो कदरे बेहतर जगह आप खड़े हुए हैं। आप इस मस्जिद पीछे चले जाएँ, इरफान पब्लिक स्कूल है, वहाँ सूरत हाल ये है कि इससे बड़ी ट्रंच खुदी हुई है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है और घरों से लोग निकल नहीं सकते उसकी वजह से। यानी बच्चों ने गुजरना है, ट्रैफिक का आना जाना में बिल्कुल बंद है। तो जगह इसी तरह बिलाल मस्जिद है यहाँ पे आगे, वहाँ पर भी ट्रंच खोद कर छोड़ दिए और 15 दिन 20 दिन हो गए। हमारी इनसे तय ये हुआ था कि आप जब भी कोई ट्रंच खोदेंगे तो एक दिन में आप उतनी ही खोदेंगे जितनी पाइप डाल के उसे बैक फिलिंग कर दें ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोग जल्द जो है उससे निकल सके। लेकिन उस कमिटमेंट पे बावजूद इसके कि हम बार बार पीछे भागते हैं, फॉलोअप करते हैं, देखते हैं, ये उन्होंने हमसे कमिट किया था कि जो चीज़ टूटेगी उसी वक्त हम ठीक करेंगे। लेकिन जगह जगह ये शिकायत मौजूद है कि लाइनें टूट जाती हैं और उसके बाद किसी से 4000 रुपये मांग लो, किसी से सामान मांग लो, किसी से 5000 रुपये लेके और फिर वो लाइनें जोड़ने का काम जो है किया जाता है। बहरहाल जिस तरह की कारकर्दगी है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, बहुत ही ज़्यादा अजियतनाक है और लोग इस वक्त जो है जगह जगह इसी अजियत से गुज़र रहे हैं। तो हमारी कोशिश ज़रूर होती है, इनका फॉलोअप करते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ के अंदर है पूरे न्यू कराची टाउन के लोग और अजियत के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, मेयर कराची का दावा है कि टाउन्स को फंड एलोकेट किए जा रहे हैं और टाउन्स का काम है ये मुरम्मती काम वगैरह, इसको इसकी रेनोवेशन वगैरह करना। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? अच्छा, देखिए, दो बातें हैं। अगर आप सुई गैस के तवज्जुह से बात कर रहे हैं तो सुई गैस की तो हमने रोड कटिंग ली है, 2 अरब रुपए हमें मिले हैं इसके। लेकिन वो 2 अरब इस काम के लिए हैं कि जब ये जितनी गलियां तोड़ रहे हैं, जितनी रोडें बर्बाद कर रहे हैं, अब जब ये सुई गैस का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसकी रोडों की तामीर करना, गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाना, उनकी हालत बेहतर करने के लिए ये 2 अरब हैं। और अल्लाह ने चाहा तो न्यू कराची टाउन की आवाम देखेगी कि इंशाल्लाह उस पैसे से वो काम होगा। जिस तरह से वो अकाउंट में पैसे आए थे, आज तक उसकी एक पाई भी हमने इस्तेमाल नहीं की। मेयर साहब आ जाएं, ज़रा कागज़ और अकाउंट हमारा हम आपके सामने रखते हैं, मेयर साहब भी बैठ जाएं और बताएं कि आज तक उन्होंने क्या किया। उनकी सूरत हाल ये है कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों 45 टेंडर किए। 45 टेंडर में से एक टेंडर भी ऐसा नहीं था कि जो न्यू कराची का हो। फंड्स है, पूरे कराची के फंड है, पूरे कराची के अंदर जाने चाहिए। दूसरा है कि आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। मीडिया पे बैठ के आप कहें कि जी हमने न्यू कराची टाउन को इतना पैसा दे दिया। मेरे भाई, पूरे टाउन को जो आप पैसा देते हैं ओजीटी की मद में देते हैं, ओजीटी की मद का पैसा, उसका पहला पर्पस ये है कि आप अब मुलाजमीन की तनख्वाहें देंगे। वो उसकी तकरीबन 95% पैसा वो वहाँ चला जाता है। उसके बाद अब जो आपने पिछले कई सालों से मुलाजमीन के जो है वाजिबात अदा नहीं किए, वो वाजिबात अदा करना टाउन की जिम्मेदारी, वो ओजीटी में से वो चला जाता है। तो भाई, तरक्याती कामों के लिए जो है आपने कौन सा फ़ंड आज तक दिया? एक पाई जो है इस 1.5 साल में नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 पार्क हम बना चुके हैं, 10 लाख स्क्वायर फीट जो है कारपेटिंग हमने की है, तकरीबन 5 लाख जो स्क्वायर फीट जो है वो पेवर ब्लॉक लगाए हैं।
ایک واٹر پارک بنایا ہے, 15,000 گھروں تک الحمدللہ پانی پہنچایا ہے, 4.5 کروڑ روپے سیوریج کے سسٹم کے اوپر لگائیں جو ہماری ڈومین ہی نہیں ہے. یہ کام تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہے. یہاں کتنے مین ہول ہیں جو کھلے پڑے ہیں. دعوے تو کرتے ہیں کہ جی ہم نے اب ہیلپ لائن نمبر دے دیا, آپ اس پہ کال کریں, اور کال کرتے ہی ڈھکن آ جائے گا اور لگ جائے گا اور ریزنگ بھی لگ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. آپ چلیے میرے ساتھ, یہاں آپ کو ہم وہ نمبر بھی دیتے ہیں کہ جس ہیلپ لائن کے اوپر ان کو بتایا گیا ہے, لیکن آج تک وہ ڈھکن جو ہے وہ نہیں آئے. ڈھکن تو انہوں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ جی ہم ڈھکن دے رہے ہیں, لیکن وہ ڈھکن آج تک نہیں ملتے. 16 سے 20 بچے ایسے ہیں جو گٹروں میں گر کے مر چکے ہیں. اچھا, بات اگر کریں یوسف صاحب سوئی صدن کے حوالے سے, تو یہ شہریوں کی کافی شکایات موصول ہوتی ہیں کہ کمپلین جب کرتے ہیں تو اس کی جانب سے رسپانس نہیں ہوتا, آگے سے جواب ہی وہ نہیں دیتے کئی بار, اور مطلب کئی بار کھدائی کر کے چلے جاتے ہیں مرمتی کام کے لیے, اس کو دوبارہ سے مرمت اس کی نہیں کی جاتی, سڑکیں ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں. سوئی صدرن کا پرابلم تو یہ ہے, ویسے تو ماشاءاللہ سے پورے پاکستان کے ہر محکمہ ہی ماشاءاللہ ہے, اور وہ کبھی بھی عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا, جبکہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کے ساری عیاشیاں چلتی ہیں. لیکن عوام کو تنگ کرنے کے علاوہ کون سا محکمہ ایسا ہے جو عوام کو تنگ کرنے کے علاوہ کوئی کام کرتا ہو؟ تو یہ کام بھی جو ہے, یہ تو پبلک کو تو آپ چھوڑیے نا, میں ٹاؤن چیئرمین ہوں, میں ان کے پیچھے صبح شام بھاگتا پھر رہا ہوتا ہوں. کبھی 12 کی لائن توڑ دی تو 12 کی لائن توڑ دی, پانی جو ہے 15 دن بعد آتا ہے, وہاں سپلائی بند کروانا پڑی, 1 مہینے تک لوگوں کو پانی نہیں ملا. تو یہاں تو سوئی صدرن جو ہے منتخب لوگوں کے ساتھ یہ رویہ ہے, تو عام پبلک پھر کیا بیچتی ہے؟ عام پبلک کی کون بات سنے گا اور کون کس طرح سے اس کو کرے گا؟ جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس پہ اگر آگے چلنا چاہیں تو میں آگے جگہ دکھاؤں جہاں میں نے پورا وزٹ کیا, کمٹمنٹ لی, ان سے طے کیا کہ کل یہ کام مکمل ہو جائے گا اور ہر صورت میں ہوگا, یہ آپ کے سامنے. تو یہ عام آدمی کی کیا سنیں گے؟ یہ تو ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے. بہرحال ہم نے ان کے آج جو کراچی کے ذمہ دار ہیں جو اس پورے کام کو دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی, مہر صاحب کو بھی میں نے فون کر کے کہا ہے کہ کل وہ آئیں میرے ساتھ, میں ان کو پورا وزٹ کراؤں, ان کو دکھاؤں کہ ان کے نیچے لوگ جو ہے کیا کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اگر سوال پوچھا جائے سکسیس سٹوریز کے حوالے سے, تو گزشتہ 2 سال میں آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے یہاں پہ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پہ تو صورتحال کوئی خاص اچھی نظر نہیں آ رہی. سامنے سے وہ اس جگہ پہ کافی زیادہ سڑک خراب ہے اور بڑی مشکل ہو رہی ہے خواتین کو, بزرگوں کو گزرنے میں. نیو کراچی ٹاؤن ضلع وسطی کا وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا رہا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ تھی, پہلے ہی تباہی بہت تھی, اوپر سے سوئی گیس نے جو کام شروع کیا تو انہوں نے رہا صاحب بھی کام برابر کر دیا. باقی میں نے آپ کو اپنی جو کارکردگی ہے وہ آپ کو چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ پارک بنائے ہیں, اسکولوں کی حالت زار نے جو ہے بہتر کی ہے چیزوں. لیکن اگر آپ اس نالے کی بات کریں, یعنی جو ابل رہا ہے, یہ پوری سڑک جو اللہ والی سے لے کے شفیق موڑ تک کی سڑک ہے, یہ سڑک KMC کی سڑک ہے. یعنی میں آپ کو آن ریکارڈ کیمرے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ KMC کی سڑک ہے, میئر صاحب نے اس کو بنانا ہے. جتنے نالے ہیں وہ KMC کے نالے ہیں, تو میئر صاحب آ کے دیکھ لیں کہ نالا ابلتا رہتا ہے. آپ سے کچھ دن پہلے یہ ڈیکا موڑ جہاں سے ہم ابھی مڑ کے اس طرف آئیں, وہاں پہ دھماکہ ہوا. یعنی نالے جب آپ صاف نہیں کریں گے, نالوں کے اوپر انکروچمنٹ موجود ہوگی, لوگ اذیت کے اندر رہے, تو جو کام میئر کے کرنے کے ہیں, KMC کے کرنے کے, وہ کام کریں گے. باقی جو ظاہر ہے کہ جتنی تباہی ہے یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 1.5 سال کے اندر اور ایک ٹینیور کے اندر اور ہو جائے, بلکہ ایک مستقل کوئی کام چلے گا تو اس کے نتیجے کے اندر بہتری ہوگی. لیکن میں اپنے عوام سے بھی اور آپ سے بھی, میڈیا سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے جون کے بعد آئیں, آپ کو انشاءاللہ ہر سیکٹر کے اندر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے چاہا تو جیسے ہی سوئی گیس والے اپنا کام ختم کریں گے, اپنے انشاءاللہ چیزوں کو بہتر کریں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسے پارک بھی ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. آپ قائد پارک 5A3 میں چلے جائیں, پردہ پارک ہے, آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, یہ اس درخت سے بڑی بڑی تو جھاڑیاں اس کے اندر موجود تھی, اس کو مکمل بہتر حالت کے اندر کر کے 12 دری پردہ پارک جو ہے بنائے. بڑے پارک بھی بنائے, چھوٹے پارک بھی بنائے, 20 پارک بنا چکے ہیں اب تک. اسکولوں کی حالت زار بہتر کر رہے ہیں. واٹر پارک الحمدللہ جو ہے وہ بنایا ہے, بچوں کے لیے اسپورٹ کمپلیکس بنائے. تو یہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ روڈ کے اوپر کوئی کام کرنا اپنے پیسے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. کئی شہریوں کو یہ شکایت ہے کہ 15 دن تک پانی نہیں آتا اس علاقے میں. جی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ پانی بنیادی ضرورت سے زندگی ہے. گیس, پانی اور بجلی, یہ کہ الیکٹرک کے معاملات تو سبھی کے سامنے, سوئی صدن بھی سبھی کے سامنے ہے, لیکن پانی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بات تو
پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ پانی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. میں یہ تو ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر وہاں سے ایک لائن گزر رہی ہے اور یہاں 5 گلیوں میں پانی نہیں آ رہا تو میں اپنے فنڈ سے ایک لائن ڈال کے جو ہے نا میں لوگوں کو پانی دے دوں. اور میں آپ کو فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے آنے کے بعد اب تک 15,000 گھر ایسے ہیں جن کے پاس پانی نہیں آتا تھا. یہ میرے ساتھ وائس چیئرمین حنظلہ انور کھڑے ہیں. یہ جہاں رہتے ہیں صبا سینما سے 5 نمبر کی طرف آئیں تو ابتدائی 10 گلیوں کے اندر پچھلے 15 سال سے پانی نہیں آ رہا تھا. ان گلیوں کے اندر پانی کی پائپ لائن ہی نہیں ڈالی گئی تھی. ابھی اسی پچھلے مہینے الحمدللہ وہاں ڈالی ہے, لوگوں کو پانی لائن کے ذریعے سے مل رہا ہے. 15,000 گھرانے ایسے ہیں جن کو پانی دیا ہے. لیکن پانی کا پورا سسٹم ٹھیک کرنا یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری ہے. وہ ایک کارپوریشن ہے, اس کے پاس فنڈ ہے, اربوں روپے کا فنڈ موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں پانی کے سسٹم کا حال یہ ہے کہ لائنیں ساری برباد ہیں. یعنی اگر آج نیو کراچی آپ کو برباد نظر آتا ہے نا, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں, تو اس کے بنیادی سبب یہ یا تو سیوریج میں بہتا ہے اس کے نتیجے کے اندر سڑک خراب ہوتی ہے, یا پانی کی لیکیج ہوتی ہے اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ نعمت اللہ خان صاحب نے 2004 میں K3 بنایا تھا. اس کے بعد K4 کا انہوں نے بنیاد رکھ کر گئے, اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کر کے گئے, پورا منصوبہ. آج 23-24 سال گزر گئے لیکن K4 نہیں بنا. جب آپ نہیں پانی میں اضافہ کریں گے تو لوگوں کو کیسے پانی ملے گا؟ لیکن جتنا پانی اس وقت موجود ہے, یعنی بعض علاقے ایسے کراچی کے ابھی بھی موجود ہیں کہ جن کو روزانہ پانی ملتا ہے, کسی کو 3 دن بعد ملتا ہے, کسی کو 4 دن بعد. پتہ نہیں نیو کراچی کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ نیو کراچی کو 15 دن کے بعد پانی ملتا ہے, اور وہ بھی مل جائے تو مل جائے, ورنہ 1 دن گزر جائے تو پھر 1 مہینے کے بعد پانی مل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال پانی کا معاملہ واٹر بورڈ کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے, اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹاؤن چیئرمین نارتھ کراچی کی آپ نے گفتگو سنی. ابھی میرے ساتھ وائس چیئرمین حنظلہ انور صاحب موجود ہیں, ان سے بھی اس متعلق جانتے ہیں. آپ بتائیے گا حنظلہ صاحب کہ یہ ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب نے بڑی انسائٹفل ڈسکشن کی اس حوالے سے, آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ بھائی دیکھیں, جو سوئی گیس کا ادارہ ہے, ان کے انجینئرز ہیں, یہاں کی عوام پریشان ہے, ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بیک فل کریں. جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی تھی واضح کہ آپ اتنا ہی کام کریں جتنا آپ 1 دن کے اندر پائپ ڈال کے اس کو ریفل کر سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کوئی سوئی صدرن کا ادارہ سننے کو قابو نہیں ہے کسی بھی طرح, کسی حال میں سننے. کل یعنی ہم میٹنگ کر کے گئے, یہاں پر ان سے بات کر کے گئے, انہوں نے کہا کل آپ شام میں 4 بجے آئیں, یہ آپ کو بیک فل ملے گا. آج ہم یہاں پہ 4 بجے موجود ہیں, مگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں آپ کے سامنے. تو اس اوورآل سچویشن میں اگر بات کی جائے, خاص طور پہ ان کی جانب سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسپانس پراپر نہیں مل رہا, تو آپ کا مزید کیا ایکشن ہے, کیا لایا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ مزید یہاں پہ کام نہیں کرنے دیں گے ان کو ہم. اگر انہوں نے یہی کنڈیشن, یہی ہمارے طرف رویہ رکھا تو ہم ان کو کام کرنے نہیں دیں گے. اپنی یوسیز کے اندر ان کی مشینری کو روکیں گے, بزور قوت روکیں گے, ہر طرح ان کو روکنے کی کوشش کریں گے, اور جو انہوں نے پہلے کام کیا ہے پھر اس کو مکمل کریں, اس کے بعد نیا کام کرنے دیں گے. اچھا, لوڈ شیڈنگ سے متعلق جب آپ کے پاس شہری آتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سوئی صدرن کے حوالے؟ بھائی سوئی صدرن جس طرح پورے کراچی کی عوام کا حال ہے وہی حال نیو کراچی کا ہے کہ رات 9 بجے کے بعد یہاں پہ گیس نہیں ہوتی, پھر دن کے اندر بھی گیس نہیں ہوتی. عوام تو پریشان ہے, سوئی گیس تو سننے کو تیار نہیں ہے. صبح 8 بجے گیس آتی ہے, اس کے بعد پھر گیس چلی جاتی ہے دوپہر میں. یہ صورتحال ہے پورے نیو کراچی کی اس وقت.